بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر میں آج ہمارا ٹاپک ہے البحر یعنی دریا۔ عربی زبان میں دریا اور سمندر کے لیے الگ الگ لفظ نہیں آتا، بلکہ ایک ہی لفظ البحر آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی البحر کا لفظ کبھی سمندر کے لیے استعمال ہوا ہے اور کبھی دریا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں البحر یعنی دریا کا لفظ بے شمار مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 50 میں آتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ دریا کا پھٹنا مومنوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ فرعون اور اس کی حکومت تباہ و برباد ہو گئی۔ فرعون کا ظلم ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل نے مشکلات سے نجات پائی۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 3 میں آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت برپا ہوگی، آسمان اور سمندر بکھر جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک پرانا نظام ختم ہوگا اور ایک نیا نظام قدرت، نئی دنیا قائم ہوگی۔ پہلا دریا نجات کی نشانی ہے اور دوسرا دریا حساب کی نشانی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب دریا پھٹتا ہے تو اس میں ڈوبنے والا فرعون ہو سکتا ہے اور نجات پانے والے موسیٰ۔ فیصلہ صرف ایک چیز کرتی ہے، وہ ہے ایمان۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو علم اور ہدایت دی گئی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا پانی یا دریا جو زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ علماء تعبیر نے دریا کو بادشاہ کہا ہے کیونکہ اس کی شان، وسعت اور خطرہ بادشاہ کی طرح ہوتا ہے، اور آج کل جہاں بادشاہ نہیں ہے وہاں بادشاہ کی تعبیر اختیار رکھنے والے شخص سے کی جائے گی، مثلا وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس، گورنر، کسی ادارے کا سربراہ، کوئی عالم یا رہنما اور استاد وغیرہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ خواب میں دریا بادشاہ یا بڑا عالم ہے، اور اگر دیکھے کہ دریا کا پانی صاف مزیدار ہے تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ بادشاہ عادل، انصاف کرنے والا اور پارسا ہے۔ اگر خواب میں دریا کا پانی گدلا اور میلا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ فسادی اور ظالم ہوگا۔ خواب میں دریا کا پانی پینا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بادشاہ سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے دریا سے پانی لے کر مٹکے میں ڈالا ہے تو جتنا پانی وہ مٹکے میں ڈالے گا اسی کے بقدر اسے بادشاہ یا کسی بڑے عہدے والے انسان سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ دریا میں ڈوبا ہے اور اس کا جسم کیچڑ سے بھر گیا ہے تو اتنا ہی اسے بادشاہ سے نقصان پہنچے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ دریا میں تیرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ بادشاہ یا کوئی بڑا شخص اس کو قید کرے گا۔ خواب میں اپنے جسم کو مٹی سے دھونے سے مراد یہ ہوگا کہ اس کے غم اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ خواب میں دریا سے تیر کر نکلنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ رہائی پائے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ دریا میں غرق ہو کر مر گیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دین کے کام میں غرق ہوگا۔ خواب میں دریا کو دور سے دیکھنا اور اس کے پاس نہ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی امید پوری ہوگی۔ اگر کوئی دیکھے کہ دریا پر سے گزرا ہے لیکن اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ دوزخ کی آگ سے وہ امن میں رہے گا اور دنیا کے کام اس پر آسان ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ دریا میں ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں تابعدار اور فضیلت والا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ دریا کے درمیان میں گیا ہے تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ وہ ایسا کام کرے گا جو خطروں سے بھرا ہوا ہے۔
اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ دریا سے نکلا ہے تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ اس کے غم ختم ہوں گے۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ دریا سے پانی پیتا ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، اور خواب دیکھنے والا اگر عالم ہے تو اسے پورا نصیب ملے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا عالم نہیں ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ کہہ دو کہ اگر دریا میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی ہو جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی دریا ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہ خواب دیکھنے والا بادشاہی لوگوں میں سے ہے تو وہ بادشاہ کے معتبر لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ دریا کے پانی سے اپنے آپ کو دھونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بادشاہ سے امن میں رہے گا۔ خواب میں دریا کا پانی اگر گرم ہے اور وہ پیتا ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ گناہ کرے گا۔ سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ دریا کا پانی گدلا اور بے مزہ ہے تو اس کو خوفناک دشمن سے سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 17 میں آتا ہے يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اس کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور نگل نہ سکے گا۔ حضرت جابر مغربی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ دریا میں گیا ہے، دلیل ہے کہ عبادت کی توفیق اسے ملے گی اور وہ امانت کو ادا کرے گا۔ دریا سے گزر جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دشمنوں پر فتح پائے گا۔ دریا کے پانی کو زیادہ ہوتے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ کا لشکر زیادہ ہوگا، اور اگر دریا کا پانی خشک ہوتا ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ خواب میں موجوں کو اٹھتا ہوا دیکھنا اور سارے جہان کا بادلوں کی وجہ سے تاریک ہو جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہاں کے لوگ نافرمان اور گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہیں من فوقہ موج ومن فوقہ سحاب، کہ اس کے اوپر موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہے۔ دریا سے شکار کو پکڑنا حلال رزق حاصل ہونے کی علامت ہے، اور اس کے گھر والوں کو خوش نصیبی اور خوشحالی نصیب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے لیے دریا کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا تمہارے لیے سرمایہ ہے۔ دریا کے پانی کا شور کرنا اچھی علامت نہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ دریا کا پانی گدلا ہے اور وہ اس میں شکار کر رہا ہے تو وہ ہلاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان گاؤں والوں سے پوچھو جو دریا پر حاضر تھے۔ اگر کوئی خواب میں دریا سے یاقوت اور مرجان نکالتا ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے گا، اور اگر وہ اہل علم میں سے ہے تو اس کے علم میں اور اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص دریا سے مگرمچھ کو پکڑے اور اس کو مار ڈالے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ کے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ اگر آپ کو اپنے خوابوں کی مزید تعبیرات کو جاننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔